صاحب الزمان عليك السلام أقبل إلينا عجل يا إمام. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اہلہا. اما بعد، اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا. عزیزان محترم و سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع جگر گوشہ رسول ام ابیہا مادر حسنین کریمین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. دنیا کی وہ باعظمت خاتون کہ جن کے حوالے سے فضائل و مناقب کا ایک بے شہا سمندر موجود ہے، اور کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کے بعد ان کے کمالات کے، ان کے فضائل کے سمندر کو سمیٹ سکے. اگر کوئی شخص ان فضائل کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر کچھ گوہر و جواہر کو سمیٹنا بھی چاہے تو انسان کی قدرت سے، انسان کے انبساط سے یہ چیز باہر ہے کہ انسان ان کو سمجھ سکے. اگر ان تمام فضائل میں سے چند ایک ٹکڑے بھی انسان سمجھ لے اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنے دامن میں محفوظ کر لے تو وہی انسان کے عروج کے لیے کافی ہے. وہ بی بی کہ جو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، کہ جن کے اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ انسان ان تمام فضائل کو سمجھ نہیں سکتا. یہاں پر رک کر سب سے پہلے سلام اللہ علیہا، بی بی سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ایک چیز جس کو ہم پیش یہ کرنا چاہیں گے کہ جب انسان جناب فاطمۃ الزہرا کی عظمت کو سمجھنا چاہتا ہے تو پہلے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کرام علیہ السلام کہ جس میں سے 1,24,000 انبیاء ہیں، اور ان تمام انبیاء میں سے ایک نبی کہ جو خاتم الانبیاء نبی ہیں، کہ جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ نبی کہ جو تمام انبیاء سے افضل ترین نبی ہیں. تمام نبیوں کو بھیجا گیا ہے، اور تمام انبیاء کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تمام انبیاء کی زندگانی تمام لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے. جس طریقے سے ہر نبی کی زندگی نمونہ عمل ہے، اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء نبی کی بھی زندگی تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے. جب یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ خاتم الانبیاء نبی، سرتاج انبیاء نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے، تو وہاں اب یہ زندگی نمونہ عمل ہے تو مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے اور خواتین کے لیے بھی نمونہ عمل ہے. لیکن ہمیں یہ ملتا ہے کہ خواتین کی زندگی میں کچھ ایسے احکام اور تعلیمات آتی ہیں کہ جو مردوں سے مختلف ہیں، کہ جس کے لیے وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل نہیں بنا سکتی. تو اب ہمیں ان خواتین کے لیے کسی ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرنا پڑے گا کہ جس خاتون کی زندگی ان تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل ہوں. اب سوال یہ کیا جائے کہ کون سی وہ خاتون ہیں کہ جن کی زندگی، جن کی سیرت تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل ہو. تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخ کے اندر کئی ساری ایسی خواتین موجود ہیں کہ جو باعظمت بھی ہیں، باعصمت بھی ہیں، باکرامات بھی ہیں. سب سے پہلی خاتون، اگر ان تمام خواتین میں سے چند ایک کا ذکر کیا جائے تو سب سے پہلی خاتون کا جن کا سر فہرست نام آتا ہے وہ ہیں جناب حوا، کہ جو زوجہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو خاتون اول ہیں. وہ بی بی کہ جو خاتون اول ہیں، کہ جو حضرت آدم کی زوجہ ہیں. اب انسان ذرا توجہ کرے تو یہ باعظمت بھی ہیں، یہ وہ بی بی ہیں کہ جو اول نبی کی حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ ہیں. تو ان کو جو ہے تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، لیکن تاریخ نے ہمیں بتایا کہ ان کی زندگی تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے.
کیوں؟ کہا کہ دیکھیے ان کی زندگی کے اندر زوجہ ہیں، ماں ہیں، لیکن یہ کسی کی بیٹی نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو بیٹی کے طور پر کہ باپ کے سامنے کس طریقے سے پیش ہونا ہے، کہ باپ کے ساتھ بیٹی کے باپ کے ساتھ کیا احکامات ہیں، اگر اس کو اس زندگی کے اس نمونے کو دیکھنا ہے تو جناب حوا سلام اللہ علیہ کے اندر یہ جنبہ موجود نہیں ہے۔ اچھا بھائی، دوسری خاتون کون ہے؟ وہ دوسری خاتون کہ جس کے حوالے سے ملتا ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ ایک باعظمت خاتون ہیں، با قیامت خاتون ہیں، باعصمت خاتون ہیں، لیکن ان کی زندگی بھی تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے۔ تاریخ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کہ جو مادر جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ معصوم بھی ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر جنت سے کھانا زمین پر منگوا لیتی ہیں، جنت کا کھانا زمین پر تناول فرماتی ہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جو جناب عیسیٰ جناب نبی خدا کی والدہ گرامی ہیں، باعظمت بھی ہیں، لیکن ان کی زندگی بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مانند نہیں ہے، تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا کہ یہ والدہ بھی ہیں، یہ زوجہ نہیں ہے، یہ زوجہ نہیں ہے، یہ والدہ بھی ہیں، یہ بیٹی بھی ہیں، لیکن کسی کی زوجہ نہیں ہے۔ تو ایک زوجہ ایک ازدواجی زندگی کا پہلو ہے کہ جو ان کی زندگی میں موجود نہیں ہے۔ تو اگر کسی زوجہ کو اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ان خاتون کی طرف نگاہ کرنی پڑی تو یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی زندگی میں ازدواجی زندگی کا پہلو موجود نہیں ہے۔ تو اب ہمیں ایک ایسی خاتون درکار ہیں، ایک ایسی باعظمت خاتون چاہیے کہ جو کسی کی بیٹی بھی ہوں، جو کسی کی زوجہ بھی ہو، جو کسی کی والدہ بھی ہوں۔ تو ان تمام پہلوؤں کے لیے ایک جو خاتون ملتی ہیں کہ جن کا نام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ یہ وہ بیوی ہیں کہ جو بیٹی بھی ہیں، یہ وہ بیوی ہیں کہ جو زوجہ بھی ہیں، یہ وہ بیوی ہیں کہ جو مادر گرامی بھی ہیں۔ بیٹی کس کی ہے؟ بیٹی اگر دیکھا جائے تو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک ہیں۔ زوجہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ولی اللہ، حجت خدا، امیر المؤمنین یعصب الدین، امیر کائنات، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ اور اگر والدہ کے اعتبار سے والدہ کے پہلو کو ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو مادر حسنین کریمین ہیں، جناب زینب و ام کلثوم کی والدہ ہیں۔ اور عظمت جناب فاطمہ الزہرا کے لیے اس جملے کو بھی انسان اپنے اذہان عالیہ کے اندر محفوظ رکھے کہ یہ وہ بیوی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب رسول کو اولاد عطا کی اور رسول کی نسل کو آگے بڑھانے کے سلسلے کو جاری کیا تو وہ بھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نسل سے جاری کیا۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ جو مشہور و معروف بھی ہے کہ ساتویں امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں ہارون نے بلایا امام کو۔ ایک مرتبہ امام ہارون کے پاس آئے۔ ہارون نے کہا کہ آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ وہ آپ کو فرزند پیغمبر کہیں۔ توجہ کیجیے گا کہ کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو اجازت دے رکھی ہے کہ لوگ آپ کو فرزند پیغمبر کہیں، جبکہ آپ پیغمبر کی بیٹی جناب زہرا کے بیٹے ہیں۔ تو اولاد کا سلسلہ کس سے ہوتا ہے؟ بیٹوں سے ہوتا ہے۔ نسل کا سلسلہ ہوتا ہے بیٹوں سے ہوتا ہے۔ تو آپ تو پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، تو آپ کس طریقے سے لوگوں کو اجازت دیتے ہیں؟ تو اس وقت اور کہا کہ اس پر آپ دلیل پیش کریں کہ آپ کیوں لوگوں سے کہلوا رہے ہیں کہ میں فرزند پیغمبر ہوں۔ تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا مدلل اور بہترین جواب پیش کیا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے ہارون، میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ہاں پوچھئے، کیا سوال کرنا ہے؟ کہا کہ بتاؤ کہ اگر آج کے زمانے میں آج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج خاتم الانبیاء، آج محمد مصطفیٰ اس دنیا میں واپس پلٹ آئیں اور تم سے تمہاری بیٹی کے رشتے کے طلبگار ہوں تو کیا تم ان کی خدمت میں بیٹی کو پیش کرو گے؟ ایک مرتبہ بس یہ سوال کرنا تھا۔ ایک مرتبہ ہارون خوش ہوا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور کہتا ہے کہ میں کیسے پیغمبر کو جواب نفی میں دوں گا؟ میں کیوں نہ رسول کو مثبت میں جواب دوں؟ میں کیوں نہ رسول کے لیے اپنی بیٹی کو حاضر کر دوں کہ رسول میرے سے بیٹی کے طلبگار ہو شادی کے حوالے سے اور میں رسول کو منع کر دوں؟ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسکرائے اور کہتے ہیں
کہ بس یہی فرق ہے۔ کہا کہ سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کہ اگر رسول آج کے زمانے میں پلٹ آئیں، واپس آ جائیں، اور آنے کے بعد اب رسول، پہلی چیز کہ رسول تو مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگیں گے نہیں، دوسری چیز اگر ایک مانگیں گے نہیں اور میں رشتہ دوں گا بھی نہیں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ میں رسول کی اولاد ہوں، جب رسول اولاد ہیں تو رسول مجھ سے رشتہ نہیں لے سکتے۔ ایک مرتبہ ہارون نے جب جواب امام سنا، امام موسیٰ کاظم کا جواب سنا، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ آپ نے جواب بالکل درست دیا ہے کہ رسول اگر آ جائیں تو وہ آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ طلب نہ کریں گے۔ اب کہتا ہے کہ اچھا یہ تو بتائیے کہ آپ اپنے آپ کو فرزند پیغمبر کہلواتے ہیں، لیکن اولاد کا سلسلہ بیٹوں سے چلتا ہے، اور آپ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، ان کے بیٹوں میں سے ہیں، تو کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو فرزند پیغمبر کہلاتے ہیں؟ اور یہی دلیل پیش کرنی ہے کہ آپ ثابت کر سکیں کہ بیٹی کے ذریعے سے بھی نسل چلا کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو امام نے معذرت خواہ چاہی کہ میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا، لیکن جب ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج کو اصرار کیا، زور دیا، مصر کیا کہ اے امام اس چیز کا مجھے جواب چاہیے، اس کے بغیر میں آپ کو جانے نہ دوں گا، تو اس وقت امام علیہ السلام نے بھی قرآن سے ایک آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ اے ہارون مجھے معلوم ہے کہ اگر تمہیں قرآن سے جواب دیا جائے گا تو اس وقت تم خاموش ہوگے۔ کہا کہ ہاں قرآن سے جواب دیں۔ تو اس وقت امام نے سورہ انعام کی آیت نمبر 84 اور 85 کی تلاوت فرمائی کہ جس کے اندر امام نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس۔ اب امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ نے جب انبیاء کا ذکر فرمایا تو جناب عیسیٰ کو جناب مریم کی وجہ سے ملحق کیا ہے انبیاء کی لسٹ میں، انبیاء کی فہرست میں، تو اسی طریقے سے ہم اولاد جناب زہرا بھی پیغمبر خدا کی اولاد میں شامل ہیں۔ ایک مرتبہ جواب سننے کے بعد ہارون خاموش ہوتا ہے اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ بہترین جواب آپ کا آیا ہے، اور اس کے بعد ہارون خاموش ہو گیا۔ تو یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کی اولاد جناب فاطمہ الزہرا کی اولاد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہلائی جاتی ہے۔ اور جب لوگوں نے ابتر کے تانے دیے تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہی تھیں کہ جنہوں نے رسول کو ابتر کے تانے سے نجات دلائی ہے، اور ان کی اولاد رسول خدا کی اولاد کہلائی جاتی ہے۔ اور آج بھی ایک فرزند رسول پردہ غیبت میں موجود ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کے بارگاہ میں کہ پروردگار عالم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے آخری فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اور یقیناً جب امام اس دنیا میں وجود لائیں گے، جب امام کا ظہور ہوگا، تو یقیناً امام اپنی دادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر کیے جانے والے مظالم کا بدلہ لیں گے، اور جو ظالم ہیں ان کو اس ظلم کا انتقام دینا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔